قتل کا خوفناک واقعہ، شادی سے پہلے مہندی کی رات کو دلہا قتل کرنے والے شخص نے دلہے کو بے رحمی سے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو قریبی کھیتوں میں پھینک دیا۔ دلہے کی ڈیڈ باڈی کو کھیتوں میں پھینکنے کے بعد وہاں سے وہ شخص فرار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گھر والوں کو ڈیڈ باڈی کس طرح سے ملی اور دلہے کو قتل کیوں کیا گیا، واقعے کی مکمل ڈیٹیل آج کے اس ویلاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، مظفر گڑھ کا ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے جسے سن کر آپ لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ ایک خوشیوں والا گھر جہاں پر خوشیاں منائی جا رہی تھی وہاں پر اچانک سے ایک قتل ہوتا ہے اور قتل کے بعد وہ ساری خوشیاں غم میں بدل جاتی ہیں۔ دلہا جس کی اگلے ہی دن برات تھی اور مہندی کی رات کو اس شخص کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو قریبی کھیتوں کے اندر پھینکا گیا اور اس کے بعد جب گھر والوں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا تو گھر والوں کو ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ کیا مظفر کی تحصیل علی پور کا ہے جہاں پر ایک شاہد نامی شخص جس کی 24 نومبر کو شادی تھی، مہندی کی رات مہندی کی رسم ہو رہی تھی، رشتہ دار آئے اور جس طرح مہندی کی رسم ہوتی ہے پراپر اسی طریقے سے مہندی کی رسم ہو رہی تھی اور اچانک دلہے کو فون آتا ہے اور فون سنتے سنتے وہ شخص اپنے اسٹیج سے اٹھ کر باہر کی جانب جاتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص واپس نہیں آتا۔ گھر والے پریشان ہو رہے تھے، انہوں نے سوچا میں بھی فون سن رہا ہے، یہاں پر کوئی رش وغیرہ تھا، شور شرابہ تھا، تو اس وجہ سے وہ باہر فون سننے کے لیے گیا لیکن وہ واپس نہیں آتا۔ جس کے بعد وقت گزرتا گیا، آدھی رات کا ٹائم ہو جاتا ہے، گھر والوں نے سوچا میں بھی کہیں چلا گیا ہو، واپس آ جائے گا، رشتہ دار واپس چلے گئے، گھر والے سو گئے۔ جب صبح اٹھتے ہیں، جس دن اس شخص کی برات تھی اس دن صبح کے ٹائم گھر والوں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، آس پاس پتہ کیا اور مسلسل اس شخص کا فون نمبر بن جا رہا۔ گھر والے تھے، اس کا والد جس کا نام مختار بتایا جا رہا ہے، اس نے اپنے رشتہ داروں سے پتہ کیا، آس پاس کے علاقے، دوستوں، ہر جگہ سے پتہ کر لیا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ جس کے بعد ایک شخص نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ جب اس کے گھر والے وہاں پر جاتے ہیں علی پور کے قریبی کھیتوں کے اندر تو وہاں پر شاہد نامی شخص جس کی اس دن برات تھی اس شخص کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور اس کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں پیچھے کی جانب باندھ کر اس کو قتل کیا گیا تھا اور قتل کرنے کے بعد اس جگہ پر اس کی ڈیڈ باڈی کو پھینکا گیا۔ اس سے پہلے لڑکی والوں کو جب فون آتا ہے اور اس کی جو شادی تھی یہ ڈیرہ غازی خان میں برات جانی تھی، اب ظاہری سی بات ہے جس طرح شادی والے دن لڑکی والے بار بار فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں، کیا معاملات ہے، سے ڈیرہ غازی خان کا جو سفر ہے وہ 1 گھنٹہ 3 منٹ کا بنتا ہے۔ اب لڑکی والوں نے فون کیا تو اس سے پہلے جب گھر والوں کو اس کا ابھی اتا پتہ نہیں تھا تو اس کے والد نے ان کو بتایا کہ ابھی ہم برات لے کے والوں نے مکمل تیاریاں کی اور جس طرح ایک شادی والے گھر میں ایک لڑکی کو تیار کیا جاتا ہے، شادی ہال کا ارینج کیا جاتا ہے، کھانے وغیرہ بنوائے جاتے ہیں، وہ سارے ارینجمنٹ کرنے کے بعد اچانک سے لڑکی والوں کو خبر ملتی ہے کہ جو شاہد جس کی برات اس گھر کے اندر جانی تھی اس کو قتل جو شاہد تھا اس کی شادی اپنی سگی خالہ کے گھر میں ہو رہی تھی۔ اب جو شاہد تھا اس کی والدہ اور اس کی جو خالہ تھی انہوں نے بچپن میں ان دونوں کا رشتہ طے کیا تھا کہ ہماری اولاد جب بھی جوان ہوگی دونوں کی شادی کر دیں گے۔ مہندی کی رات کو اس دلہے کو بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے اور جس دن اس شخص کی برات جانی تھی اس دن اس شخص کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور اس کو بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا اور اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے، پوسٹ مارٹم وغیرہ کروایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کسی قسم کے کوئی معاملات نہیں تھے، جس کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے۔ اب دیکھ پولیس شاہد کے قاتلوں تک کیسے پہنچتی ہے اور قتل کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ ملک پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات، قتل و غارت کا سلسلہ، چوری ڈکیتی، رازنی اور اس طرح کے معاملات میں روز بروز آپ لوگوں کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر پولیس اپنی ایمانداری سے کام کرے اور پولیس ملزمان کو ان کے کیے کے مطابق سزا دلوائے تو میرے خیال میں کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اب ایک شخص جس کی شادی تھی اور برات والے دن جس نے دلہا بننا تھا اور اس کا جنازہ اسی گھر سے اٹھتا ہے اور جس نے اپنے سر کے اوپر سیرا باندھنا تھا اس کے سر کے اوپر کفن پہنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ شادی والے دن اس شخص کو قتل کیا گیا۔ وہ گھر جہاں پر خوشیاں منائی جا رہی تھی اچانک سے وہاں پر صف ماتم بچ جاتا ہے۔ افسران سے گزارش ہے کہ شاہد کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس معاملے کی جو بھی ڈیٹیل ہے اس کو سامنے لایا جائے کہ اس شخص کو
قتل کس وجہ سے کیا گیا, اس کے قتل کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی. اس کی باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ نیکسٹ ولاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, کیونکہ پولیس تفتیش کر رہی ہے. میڈیکل اور جو فرانسک کی ٹیمیں ہیں اور وغیرہ ہے, اس کی رپورٹ جب آئے گی اس کے بعد CDR وغیرہ نکلوائی جائے گی, اور اس کے بعد اس کے قاتلوں تک پولیس پہنچنے کی کوشش کرے گی, اور امید ہے کہ پولیس اس کے قاتلوں کو ضرور گرفتار کرے گی, اور جو بھی اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیل ہوگی وہ نیکسٹ ولاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. اس کے ساتھ اپنے میزبان ہوں میرے کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کے بعد.